السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایہام سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے سمجھتے ہیں ایہام کو ہم اور آپ مل کر کے۔ ایہام کے معنی کیا ہے؟ ایہام کے میننگ وہم میں ڈالنا، شک و شبہ میں ڈالنا، اور توریہ کے معنی چھپانا ہے۔ لیکن اصطلاح شاعری میں ایہام اس کلام کو کہتے ہیں جس میں ایسے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں جن کے دو معنی ہو، دو میننگ ہو، دو ارتھ ہو۔ نمبر ایک معنی قریب، اور نمبر دو دوسرا معنی بعید۔ اب دیکھیے، قاری یا سامعین کا ذہن فوراً معنی قریب کی جانب منتقل ہو، لیکن کہنے والے کی مراد معنی بعید سے ہو۔ یعنی جب ہم نے کسی کو کوئی بات کہا تو فوراً سوچے گا یہ ابھی ہوا، پریزنٹ میں، یعنی قریب میں، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بعید کی بات ہے، گزری ہوئی کی بات ہے۔ آئیے ہم اور آپ اس ایہام کو سمجھتے ہیں نوشاء دہلی سے، یعنی غالب کا ایک لطیفہ ایہام کو سمجھنے کے لیے بہت مناسبت ہے، جسے نوشاء دہلی کہتے ہیں۔ آئیے اس کے ایک لطیفہ سے ہم سمجھتے ہیں۔ لطیفہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا۔ رمضان شریف کے بعد عید کے موقع پر غالب جب دربار میں حاضر ہوئے تو بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے پوچھا، مرزا، یعنی غالب کا نام کیا تھا؟ مرزا غالب، مرزا تم نے رمضان شریف میں کتنے روزے رکھے؟ غالب نے فوراً جواب دیا، پیر و مرشد ایک نہیں۔ اب ہم اور آپ سمجھتے ہوں گے غالب نے 29 روزے رکھے، ایک نہیں رکھے، لیکن یہ الٹا ہے۔ دیکھیے، غالب کے جواب سے تو بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف ایک روزہ نہیں رکھا اور بقیہ تمام روزے رکھے ہیں۔ یہ معنی قریب ہے، لیکن حقیقت میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ابھی نہیں رکھا، یعنی ایک بھی نہیں رکھا، یعنی ایک بھی نہیں رکھا، اور یہ معنی بعید ہے۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ اب ہم سمجھتے ہیں مرآت النظیر۔ کلام یا شعر میں چند ایسی الفاظ یعنی ورڈ کا ذکر کرنا جن میں باہم مناسبت ہو، یعنی لگاؤ ہو، تضاد یا تقابل کی نسبت نہ ہو۔ باہم مناسبت ہو کلام میں، لیکن تضاد یا تقابل کی نسبت نہ ہو، جیسے آسمان کے ساتھ چاند، ستارے، بادل، قوس قزح، سورج کا ذکر کرنا وغیرہ وغیرہ۔ چمن کے ساتھ باغبان، گل، خار، بلبل، طوطی، قمری وغیرہ کا ذکر کرنا، یا شراب کے ساتھ میخانہ، ساقی، جام وغیرہ کا ذکر کرنا۔ اب آئیے اس کو ہم سمجھتے ہیں مرآت النظیر کو علامہ اقبال کے اس شعر سے۔ ارالی طوطیوں نے قمریوں نے ان دلیبوں نے، ارالی طوطیوں نے قمریوں نے ان دلیبوں نے، چمن والوں نے مل کر لوٹ کی طرز فغاں میری، چمن والوں نے مل کر لوٹ کی طرز فغاں میری۔ ہم اس کو سمجھتے ہیں اب تشریح سے اس شعر کو۔ اس شعر میں چمن، طوطی، قمری، اندلیب، یعنی اندلیب کے معنی بلبل وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان سبوں میں باہم مناسبت ہونے کے ساتھ ساتھ تضاد یا تغافل نہیں ہے۔ مناسبت ہے لیکن تضاد یا تغافل نہیں ہے، لہٰذا یہ کیا کہلائے گا؟ یہ مرآت النظیر کہلائے۔ اب آئیے ہم سمجھتے ہیں لف اور نشر، یعنی لف و نشر۔ دیکھیے، یہ دونوں دو ورڈ ہیں۔ لف کے معنی لپیٹنا یعنی سمیٹنا، اور نشر کے معنی پھیلانا یعنی کھولنا ہے۔ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چند چیزوں کو ایک ترتیب میں بیان کرنا، اس کو لف کہتے ہیں۔ مثال کے طور آپ نے کوئی درخواست لکھا، اس درخواست میں ترتیب بار جو چیزیں ہیں کام کی اس کو پہلے لکھی، اس کے بعد جو چیزیں ہیں کام کی ان کو لکھی، تو یہ کیا ہوا؟ ترتیب۔ اصطلاح میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے چند چیزوں کو ایک ترتیب میں بیان کرنا، اس کو لف کہتے ہیں۔ پھر دوسری ترتیب میں انہی چیزوں سے مناسبت یعنی نسبت رکھنے والی چند چیزوں کو اس طرح بیان کرنا کہ مطلب واضح ہو جائے، یعنی بات کلیئر ہو جائے، اسے نشر کہتے ہیں۔ جیسے میر کا یہ شعر ہے، شرکت شیخ و برہمن سے میر، کعبہ و دیر سے بھی جائے گا، شرکت شیخ و برہمن سے میر، کعبہ و دیر سے بھی جائے گا۔ اس کو سمجھیے، اس کی تشریح ہے۔ پہلے مصرع میں شیخ اور برہمن کیا ہے؟ لف ہے۔ پہلے مصرع میں شیخ اور برہمن لف ہوا، اور دوسرے مصرع میں کعبہ اور دیر نشر ہے۔ شیخ کا تعلق کعبہ سے اور برہمن کا تعلق مندر سے ہے۔ اب آپ آئیے سمجھتے ہیں حسن تعطیل۔ کسی بات کی ظاہری یا پسندیدہ علت بیان کرنا جو کہ حقیقی علت نہ ہو، اسے حسن تعطیل کہا جاتا ہے۔ جیسے مثلا میر کا یہ شعر ہے، بے سبب زلزلہ عالم میں نہیں آتا ہے، کوئی بےتاب تہ خاک کو ترکتا ہوگا۔ سمجھ گئے ہوں گے؟ اس کی تشریح دیکھیے۔ اس شعر میں شاعر نے زلزلہ آنے کی علت یہ بتائی ہے کہ کوئی زمین کے اندر بےتاب ہو کر تڑپ رہا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ زلزلہ آنے کی پسندیدہ علت بتائی گئی ہے، اصل وجہ تو کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ کل ہم بات کریں گے تظاہر عارفانہ کے متعلق، وہی بہت اہم ہے۔ آج تک یہیں